السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وقال في حديث آخر أوصي الرجل في أمه أوصي الرجل في أمه اوصی الرجل فی امہ و اوصی الرجل فی ابیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، گزشتہ ہفتے ایک حقیقی تعلق، ایک حقیقی ریلیشن، انسان کو اگر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے اور انسان کو اگر قرابت داری کا لحاظ رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ اس بات کو بیان کیا گیا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو ڈرانے کا حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اسی طریقے سے کوئی بھی تبلیغ کا یا اسی طریقے سے تعلیم کا تعلق سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات کے بعد وہ اس کے اہل خانہ سے جڑ جاتا ہے۔ تعلیم اگر سب سے پہلے دے گا تو اپنے گھر والوں کو دے گا، اپنی اولاد کو دے گا، اولاد کے بعد پھر پورے گھر کی فکر کرے گا۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے اسی تعلق پر بات ہوئی تھی کہ اولاد کی جو تربیت ہے وہ والدین کو کس حد تک ضروری ہے اور کیسی تربیت کرنا ضروری ہے، اور اس کی تربیت کے حوالے سے کن کن امور کا لحاظ کرنا چاہیے اور کس حد تک گزر جانا چاہیے۔ تو یہ والدین کو نصیحت تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے آئی تھی، جس میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف فرما تھے، تو اس گھر کی کسی عورت نے اپنے بچے کو آواز لگا کر بلایا کہ آؤ بیٹا تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ تو اس نے دیا یا نہیں دیا اس کا تو علم نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی آواز سنی اور اس سے فرمایا کیا تم نے واقعتاً بچے کو کچھ دینے کے مقصد سے بلایا تھا یا پھر جھوٹ بول کر اس کو پاس بلانا چاہتے تھے؟ تو عورت نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں کچھ کھجور کے دانے تھے اور وہ کھجور دینے کے لیے میں نے بچے کو بلایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ایسا نہ کرتی، اس کو جھوٹ بلاتی، تو یہ بدترین جھوٹ ہوتا تمہارے حق میں بھی، اولاد کے حق میں بھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس قدر احتیاط برتی گئی ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ ایسا نہیں کہ اولاد ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تحفہ ہے یہ عطا کر دیا، اس کے بعد بس پھر جیسے بھی ان کی تربیت ہو جائے، بیٹا نہیں مانتا ہے جی، بیٹے کی مرضی نہیں تھی جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب شروع سے ان کی تربیت رہے گی تو پھر آخر تک تمام بچے اپنے والدین کی تربیت کا لحاظ کریں گے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں پچھلے ہفتے گزر چکی ہیں، جن میں والدین کو حکم دیا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔
جب اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ ہوگی تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا، ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ لیکن خالی اولاد کی تربیت، اسی طریقے سے اولاد کو شرعی اعتبار سے لاڑ پیار، خالی اسی کا حکم نہیں دیا گیا، اولاد کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ والدین کا خصوصی خیال رکھیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ ویسے تو پورے کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً، اشارتاً، ڈیٹیل میں اور شارٹلی 50+ ٹائمز اس کو بیان کیا، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں جس ڈیٹیل کے ساتھ میں یہ مسئلہ مذکور ہے، ایک ایک جز کی صراحت مذکور ہے، عام طور پر کلام پاک اتنی ڈیٹیل میں کسی ٹاپک پر بات کرتا نہیں۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حکم دیا تیرے رب نے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اسی کی۔ پہلی بات تو یہ رہی، عبادت دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی کی کرنی ہے، سر اگر کسی کے سامنے جھکنا ہے، اطاعت حقیقی اگر کسی کی کرنی ہے، سوال اگر کسی ذات سے کرنا ہے، اسی طریقے سے حاجت روائی کا، اسی طریقے سے ہماری تمام ضروریات کا اگر کوئی کفیل ہے اور سننے والا ہے، پورا کرنے والا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، تو اس سے مانگا جائے گا، مزارات سے نہیں مانگا جائے گا، پیر بابا سے نہیں مانگا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہاں آپ وسیلہ کسی کا بھی لے سکتے ہیں کہ میرے والد بہت نیک تھے، یا اللہ ان کے وسیلے سے مجھے فلاں چیز عطا فرما، یا میرے جو ہے فلاں مسجد کے فلاں امام تھے بڑے نیک تھے، ان کے وسیلے سے یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، یا اسی طرح صحابہ کرام کے وسیلے سے قبول فرما، یا اسی طرح محدثین، فقہاء، مفسرین اور وہ تمام علماء جنہوں نے اس چین کو ہم تک پہنچایا، وہ تمام بہرحال اللہ کے مقرب بندے تھے۔ آپ کسی کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں، لیکن مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ ایاہ کا مطلب ہوتا ہے صرف، اونلی فار اللہ، تو یہ رسپیکٹ اور یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ عبادت میں صرف اور صرف اسی کے سامنے ہماری گردن جھکے، کسی اور کے سامنے گردن نہیں جھکے۔ یہاں تک کہ رسپیکٹ میں جو ہم کسی سے مصافحہ ملانے کے لیے گردن جھکاتے ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ گردن جھکانی ہی نہیں ہے کسی کے سامنے، گردن تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور ہماری گردنوں کے سردار بھی وہی ہیں، اور ہماری روحوں کے سردار بھی وہی، مالک بھی وہی، خالق بھی وہی، رزاق وہی، قہار وہی، تو پھر اس کو چھوڑ کر ہم جا کہاں سکتے ہیں؟ تو بہرحال پہلا مسئلہ اس آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ ججمنٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے، کسی اور کے سامنے ایک پل کے لیے بھی گردن نہیں جھکانا ہے، حاجت روائی کے طور پر سوال نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر بہت سارے جو ہے چیزیں ایسی ہیں جو نوٹ کرنے کی ہیں۔ اتنا اہم مسئلہ توحید کا مسئلہ بیان کیا، اور اس کے جسٹ بعد کون سا مسئلہ بیان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے والدین کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تجھ کو اسی طرح حکم دیا۔ تو گویا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح والدین کی اطاعت سے بھی ایک پل کے لیے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اور یہ تمام مسائل کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، اور ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، مضبوط بنیادوں پر اس کو کھڑا کرنے کے لیے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد جسٹ والدین کے حقوق کو بیان کیا، اور
خاص طور سے اس آیت کے اندر والدین کی اس خدمت کو ذکر کیا اور اس کنڈیشن کو بیان کیا جب عام طور پر ان کی عمر بڑھنے لگتی ہے، وہ بڑھاپے کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں اور بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتے ہیں۔ ورنہ جوانی میں تو کتنا بھی طاقتور، گھمنڈی اور اسی طریقے سے کتنی بھی غلط عادات میں مبتلا لڑکا ہو، وہ والد سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جتنی طاقت میرے اندر ہے اس سے ڈبل والد کے اندر ہے، زیادہ 3-5 ہوا تو اٹھا کر پٹک دے گا۔ لیکن اس کنڈیشن کا بیان ہے اس آیت کے اندر جس میں والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو چنانچہ ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے تیری زندگی میں تیرے جیتے جی دونوں میں سے کوئی ایک عند الکبر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ضعیف ہو جائیں، ناتواں ہو جائیں، اور اب وہ اپنے تمام معاملات میں ایسے مختار اور ایسے جو ہیں خود کفیل نہیں ہے جیسے جوانی میں تھے، ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت پڑے۔ جوانی میں تو وہ خود تمہارا کر دیں گے، لیکن بڑھاپے میں اگر ان کو ضرورت پڑے تو پہلا مسئلہ سن لیجئے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ والدین کی جو ہے اوپینینس سے تمہارا جو اوپینین وہ ٹکرا گیا، تمہیں ناگواری ہو گئی، یا والدین نے کسی کے سامنے تمہیں کچھ بول دیا، اب تمہیں لگتا ہے میں تو بڑا ہو گیا، مجھے تو معاشرے میں اتنی عزت حاصل ہے، میرے والدین نے تو میری ڈس رسپیکٹ کر دی اور مجھے سب کے سامنے، میرے دوستوں کے سامنے ذلیل کر دیا، فلا تقل لہما اف۔ اف کا ترجمہ اکثر علماء کرام نے اردو زبان میں خاص طور سے جیسے ہم بول دیتے نا یعنی کہ ارے یہ کیا کر دیا، ناگواری میں آٹومیٹیکلی یہ لفظ منہ سے نکل جاتا ہے، اس سے بھی منع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی نیچے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حرام قرار دیتے۔ تو فلا تقل لہما اف، آپ کو ان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اور اف کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے ان کی کسی بات پر، چاہے وہ غلط ہی بات کیوں نہ ہو، ان کی کسی تلخ لہجے پر، ان کی جو ہے وہ سخت سست بات پر آپس میں واپس جو ہے ایسا ریئیکٹ نہیں دینا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے، ان کو لگے نہیں بچہ تو بڑا ہو گیا۔ فلا تقل لہما اف۔ اور دوسرا حکم ہے ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکیے مت۔ جیسے ذرا سی بات میں آج کل کے بچے والدین کو کہتے ہیں کہ ابا جی کون سے دور میں جی رہے ہیں، یہ اے آئی کا زمانہ ہے، یہ فلاں کا زمانہ ہے، آپ کو نہیں پتہ ابھی 6G لانچ ہونے والا ہے، آپ اتنے پرانے خیالات کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا بالکل نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ ولا تنہرہما، آپ ان کو جھڑک نہیں سکتے، اگر وہ غلط بات کہہ رہے ہیں تو سن لیجئے، معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد چپکے سے تنہائی میں عزت احترام کے ساتھ ان کو پوری بات سمجھا دیجئے۔ والدین کہہ رہے ہیں کہ ادھر کو چلنا ہے، نہیں یہ کہہ رہا ہے نہیں ادھر کو چلنا ہے، تمہیں زیادہ معلوم ہے، کبھی گھر سے باہر نکلے ہو، کبھی ٹرین میں قدم رکھا ہے، باہر کی دشواریاں اور باہر کی صعوبتیں اور باہر جتنے دھکے ہوتے ہیں کبھی تم نے دیکھیں؟ خام میں یہاں بیٹھے بیٹھے گیان پیلتے رہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام الفاظ والدین کے سینے کو چھلنی بنا دیتے ہیں۔ فلا تنہرہما، آپ ان کو جھڑک نہیں سکتے، کسی بھی معاملات میں نہیں جھڑک سکتے۔ وقل لہما قولا کریما، اور یہ تو ان کی اطاعت اور عدم اطاعت کے تعلق سے بات ہے، اگر تمہیں کوئی ایسی بات ان سے کرنی پڑ جائے، مشورہ لینا پڑ جائے، اسی طریقے سے کسی بات کا جواب دینا پڑ جائے، اسی طریقے سے ابھی والدین نے کچھ پوچھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ بھول گئے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ کلام پاک کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ انسان بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی ایک بات اس کو بتائی گئی اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھول جاتا ہے۔ تو اگر کبھی بار بار کسی بات کو وہ پوچھیں اور آپ کو بتانا پڑے تو قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان کو نرم لہجے میں بات کرنی ہے،
نرم انداز میں ان کو سمجھانا ہے، رپلائی دینا ہو تب بھی نرم انداز میں، اور آپ کو کچھ مشورہ کرنا ہو تب بھی نرم انداز میں۔ دیکھیے والدین کی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کی کیسی وضاحت فرما دی ہے کہ محدثین کو، مفسرین کو تفسیر کرنی ہی نہیں پڑی، خود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک جز کی وضاحت فرمائی، ورنہ تو عام طور پر کسی مسئلے کو اتنا زیادہ کلیئر کر کے قرآن پاک میں بیان نہیں کیا گیا دنیاوی مسائل کے تعلق سے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے ذلت کا، رحمت کا، مسکنت کا بازو جھکا کر رکھیے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے سامنے ہمیشہ ایسے رہیے کہ ہاں فوراً حاضر، ایک کام کا فوراً حاضر، بیٹا یہ کرنا ہے جی فوراً۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ رحمت کا، شفقت کا بازو ان پر جھکا کر رکھیے، ان کے سامنے ذلت آمیزش اور اسی طرح تواضع اور انکساری کے ساتھ رہیے۔ یہ مطلب ہے ان کے سامنے ذلت کے بازو کو، شفقت کے بازو کو جھکانے کا۔ وَاخْفِضْ، جھکا دیجئے، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل، ذلت کا بازو۔ اب بازو تو پرندوں کے ہوتے ہیں، تو یہ کنایا ہے، اشارہ ہے کہ ان کے سامنے ہمیشہ جھکے رہیے۔ جس طرح کوئی پرندہ تم نے پال لیا اپنے گھر میں، تو جب وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، آپ اس کو چھونا چاہتے ہیں، وہ پروں کو ایسے کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے پروں کو آپ کے سامنے، گردن کو جھکا لیتا ہے۔ آپ اس کو ٹچ کیجئے، پھر وہ اڑ کر نہیں بھاگتا، آپ کو جو ہے وہ چونچ نہیں مارتا۔ تو وہیں سے اشارہ ہے کہ ایسے تابع اور مطیع اور فرما بردار بن جانا ہے والدین کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور یہ تو دنیاوی حقوق ہو گئے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا، والد بزرگوار بہرحال دنیا سے سب کو جانا ہے، والد صاحب چلے گئے یا والدہ چلی گئی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو پھر ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی ہے آپ کو۔ ان کی زندگی میں بھی دعا کرنی ہے۔ زندگی میں کیا دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما، اے اللہ میرے ان بوڑھے بوڑھے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، میرے پالنے میں مشقتیں برداشت کی اور میرے لیے جد و جہد کی، راتوں کی نیند قربان کی، اپنے آپ گیلے میں سوئے، مجھے سوکھے میں سلایا۔ تو جس طرح میرے پالنے میں انہوں نے رحمت سے کام لیا، میں اگر روتا تھا، دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے ضد کرتا تھا، تو میرے چپ ہونے سے پہلے وہ چیز حاضر۔ اسی طریقے سے اگر میری کسی کام کے سلسلے میں ضد رہتی تھی، تو میرے والد جو پوری دنیا کو ہرانے کی طاقت رکھتے تھے، میرے سامنے ہار جاتے تھے۔ تو ایسی شفقت سے، ایسے لاڈ پیار سے انہوں نے مجھے پالا۔ اے اللہ آپ بھی ان پر رحمت اور شفقت اسی طرح فرما، ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بن، ان کے بڑھاپے میں ان پر رحم فرما۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بڑھاپا شدید ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، انسان بڑی عمر کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے، تو ہاتھ بھی کانپنے لگتے ہیں، اچھے سے اپنا جو ہے وہ کمر بند نہیں باندھ سکتا، اچھے سے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا۔ اور بہت سے لوگوں کے بارے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا ایک گلاس اٹھا کر اپنے منہ تک نہیں لے جاتے، آدھا نیچے گر جاتا ہے، اور چائے وغیرہ میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو عاجزی کا اور یہ جو کمزوری کا ایک مرحلہ ہے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا جاری رکھیے۔ مرنے کے بعد انسان کیا دعا کر سکتا ہے؟ رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مؤمنین کی بھی مغفرت فرما جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا، یعنی کہ جس دن قیامت ہوگی اور تمام کے تمام پریشان ہوں گے، میدان محشر ہوگا، تمام لوگ رحمان کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس وقت میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس طرح سے اجاگر کیا ہے والدین کے مسئلے کو۔ کیوں اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا اس مسئلے کو؟ اس لیے کہ
دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی۔ کیوں کی وصیت؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے کمزوریوں پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پالا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کسی کے گھر میں بیٹا دینا یا بیٹی دینا، تو والدہ کی حالت پر آپ غور کیجئے، کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا، آس پاس کی چیزوں سے اس کو بدبو آنے لگتی ہے، اسی طریقے سے رات اور دن میں کسی بھی وقت بے تحاشا درد اٹھنے لگتا ہے، اسی طریقے سے کسی بھی وقت میں جی برا ہونے لگتا ہے، اسی طریقے سے چڑچڑاپن مزاج میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام مشقتوں کے بعد وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری، اور دوسری آیت میں ہے کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کو تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر تکلیف ہی کی حالت میں اس کو جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور یہ پورا پروسیس اس کو پیٹ میں رکھنے کا، اسی طریقے سے دودھ پلانے کا کم از کم 30 مہینے تک تو ہوتا ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا زیادہ واضح کر کے مسئلہ بیان کیا کہ کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآنی تعلیم کسی کو پہنچ گئی، اب مزید کسی سے کچھ بھی دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اتنا زیادہ واضح انداز میں اس مسئلے کو بیان کرنا یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا جو حق بیان کیا ہے، اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل کریٹر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خالق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، اور والدہ وہ ہے جننے والی۔ تو ایک پیدا کرنے والا ہے، تمام کائنات کو اس نے پیدا کیا، اور اسی طریقے سے ایک جننے والا ہے۔ تو گویا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہونے کو منظور فرمایا، تو گویا کہ اس کا سب سے بڑا سبب ہماری والدہ بنی، اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو ذکر کیا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کرو، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سوال کیا، حضرت میں سمرقند سے اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر لایا حج کرانے کے لیے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حج میں کتنی صعوبتیں ہیں، کتنی مشقتیں ہیں، طواف کرایا، پھر دیگر مناسک حج کرائے، اور اب واپس کندھوں پر سوار کر کے سمرقند پہنچنا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، تمہارے پیٹ میں رہتے ہوئے اس نے جو تمہیں لے کر ایک چکر لگایا تھا، تم نے ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اور حقیقتاً بات یہ ہے کہ یہ چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جب انسان شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، پھر وہ خود ان لمحات سے گزرتا ہے، تب جا کر پتہ چل جاتا ہے کہ اٹس ناٹ سچ ایزی، یہ تو اتنی آسان بات تھی بھی نہیں جتنی ہم سمجھ رہے تھے۔ جب خود پر گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، یا رسول اللہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، اسی طریقے سے مرنے کے بعد رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ اگر والدین ظلم کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تب بھی، ہاں تب بھی، ہاں تب بھی، مطلب یہ کہ اس وقت بھی تمہیں پلٹ کر جواب نہیں دینا، غصے میں ان کو ڈانٹنا نہیں، پھر مارنے کی بات تو بہت دور ہو گئی۔ مارنا تو اسلام میں ہاتھ اٹھانے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو اتنی بڑی جہالت ہے، اتنی بڑی جہالت ہے، جیسا کہ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن میں اس کو مانتا نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، غصے میں پلٹ کر کچھ کہہ دیا یا بول دیا، بس اتنا تصور تو تھا۔ لیکن آج کل جس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کہ والد کو ذرا سی ضد کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ ابھی
ادھر ہی کے کسی اسٹیٹ کا واقعہ ہے، بہت بڑا رئیس اور بہت بڑے رئیس کا بگڑا ہوا بیٹا اب غلط سلط عادتوں میں مشغول ہو گیا، اور اس کے والد ماہانہ اس کو 10 لاکھ روپے خرچ دیتے تھے۔ کتنے؟ 10 لاکھ روپے ایک مہینے کے خرچ کے دیتے تھے اس کو۔ آپ نے سب نے وہ نیوز سنی ہوگی، ابھی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اور مزید بڑھوتری کی درخواست کی، والد بزرگوار مجھے 15 لاکھ چاہیے مہینے کے۔ تو والد نے سوال کر لیا، تجھے 15 لاکھ کیوں چاہیے؟ ایسی کون سی عیاشیاں تو کرتا پھر رہا ہے کہ تجھے اور بھی زیادہ چاہیے؟ بس اتنی سی بات تھی اور رات ہی میں باپ کو قتل کر ڈالا، دھری رہ گئی ساری کی ساری دولت۔ تو یہ جرأت یہ کیوں آتی ہے؟ غلط تربیت کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، شیطانی اثرات کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ایسی جگہ پر والد کا خاموش رہ جانا جہاں پر خاموش نہیں رہنا تھا، اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا شادی شدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں کماتا ہوں اور میرا باپ میرے مال کو اٹھاتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، میرے مال میں سے اٹھاتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، کبھی اتنا خرچ کر دیا، کبھی اتنا خرچ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ادھر ہی بیٹھو، اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ گھر پہ گئے، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بلاوا آیا ہے اور اس طرح سے تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ تو باپ کو سن کر بڑا صدمہ پہنچا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے، اور ان اشعار کو دل ہی دل میں پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے اوپر تک دیکھا، نہایت ہی شریف الطبع، آنکھ سے آنسو جاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مجرم بن کر کھڑا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ جرم کیا ہے۔ تو شریف الطبع انسان تو پیشگی سے ہی ڈرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا جو فیصلہ ہے وہ تو میں بعد میں سنوں گا، پہلے گھر سے چلتے وقت جو تم نے اپنے دل ہی دل میں اشعار پڑھے تھے وہ مجھے دوبارہ پڑھ کر سناؤ۔ اب وہ چونک گئے، وہ اشعار تو میں نے دل میں پڑھے، کسی نے سنے نہیں، ہمارے درمیان کوئی آدمی آیا نہیں، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی، یہ سب کیسے ہوا؟ فوراً کہا، یا رسول اللہ، آپ پر تو ہم ایمان بہت پہلے سے لا چکے، لیکن ایک بار پھر سے کہتا ہوں، اشہد انک محمد الرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ میں نے دل میں جو اشعار پڑھے ان کی خبر آپ کو صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام ہی آ کر دے سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے جن کا مفہوم تھا کہ اے میرے بیٹے، کیا تو بھول گیا ان ایام کو جن ایام میں تو اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے کپڑے تک نہیں پہن سکتا تھا؟ ہم تجھے بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی احسان جتلائے کپڑے پہناتے تھے، اسی طریقے سے جو تو ضد کرتا تھا تیری ضد پورا کیا کرتے تھے، رات کو تجھے کچھ ہو جاتا تھا تو ہم راتوں رات جاگ کر کاٹ دیا کرتے تھے، تو اگر رونے لگتا تھا تو تجھے باہوں میں لے کر صبح کر دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اگر تو کسی چیز کی ضد کرتا تو اس کو پوری کرنے کے لیے ہم اپنی پوری توانائی خرچ کر دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے جب تو بڑا ہوا تیرے لیے ہم نے کیا کیا انتظامات نہیں کیے۔ بہت لمبا یہ دل ہی دل میں انہوں نے قصیدہ پڑھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کچھ دیر رکے اور پھر غصے میں اٹھے اور اٹھ کر ان کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر کہا، انت ومالک لابیک، کہ تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، اگر تیرا باپ تیرے مال سے کچھ خرچ کر لیتا ہے تو تجھے اشکال ہوتا ہے۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے والدین کا، ان کی شان میں گستاخی کرنا یا پھر ان کے خلاف زبان درازی کرنا یا پھر اپنے دوستوں کے سامنے یہ کہتے پھرنا کہ یار میرے والدین پرانے خیالات کے ہیں، ڈونٹ مائنڈ، تو برا مت مان، اگر تجھے کچھ کہہ دیا صفائی دینے کی ضرورت نہیں، ہر حال میں وہ تیرے والدین ہیں۔
دنیا میں اگر تو کچھ بھی ہے تو انہی کی بدولت ہے۔ یہاں تک کہ سورہ لقمان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہر ایک حکم ان کا ماننا ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تو مسلمان ہو گیا، تیرے والدین غیر مسلم ہی رہ گئے، وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کو ابھی اسلام اچھے سے سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ تجھ کو واپس بلانا چاہتے ہیں کہ نہیں ان تشرک باللہ، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر اور ہمارے دین کو اختیار کر، فلا تطعہما، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت تو نہیں کرنی ہے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس کفر کی حالت میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے اور حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اگر کسی کے والدین کفر کی حالت میں ہیں یا نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، یا اسی طریقے سے پہلے سے کافر چلے آ رہے ہیں، کوئی بیٹا اسلام کو سمجھ کر اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے، اسلام کے دامن سے چمٹ گیا ہے، اور اس کے والدین ابھی کفر کی راہ پر ہیں، تب بھی بیٹے کو یہ حکم ہے کہ ان کی خبر گیری کر، ضرورت ان کو کسی چیز کی ہے تو پوری کر، ان کو اگر خرچ چاہیے تو جا کر دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، کہ بیٹے کا تو سب کچھ اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ بیٹا اگر کہتا ہے کہ نہیں ایکچولی ہم آپ کو رکھ نہیں سکتے، ہمارے یہاں پر اصل میں 2 BH کا مکان ہے، آپ بڑے بھائی میں رہ لو، لعنت ہے ایسی زندگی پر، اور لعنت کی ہے شریعت مطہرہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے اور کلام پاک کی آیات نے۔ اب رہ جاتی آخر میں یہ بات کہ اگر والدین کی اطاعت ہی کی بات کی جائے تو والدہ کا درجہ زیادہ ہے یا والد کا درجہ زیادہ ہے؟ کلام پاک میں اس مسئلے کو اس پہلو کے اعتبار سے زیادہ واضح ذکر نہیں کیا گیا، لیکن حدیث مبارکہ میں اس کی ہمیں صراحت ملتی ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد ثم من؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر خاموش رہے، گردن جھکائی، پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچ کر بولے یا رسول اللہ ثم من؟ پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں۔ اس کے بعد پھر تھوڑے سے خاموش رہے، پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من؟ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوک۔ تو چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ والدہ کو گویا کہ زیادہ اہمیت دی گئی ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خدمت کے اعتبار سے ہے، گھریلو زندگی کے اعتبار سے ہے، باہر کے وہ معاملات جن کو صرف مرد جانتے ہیں، عورتیں ان سے واقف نہیں ہیں، اگر ان مسائل میں کبھی اختلاف ہو جائے والدین میں تو ہمیں والد کی بات ماننی ہے۔ گھریلو مسائل میں، خدمت گزاری میں، اسی طریقے سے گھر کے کاموں میں اگر اختلاف ہو جائے تو والدہ کی بات ماننی ہے۔ بازار سے دونوں آئے، دونوں تھکے ہوئے ہیں، تو پہلے ماں کی خدمت کرو، اس کے بعد باپ کی کرو۔ پانی کا مطالبہ کیا ہے دونوں میں سے کسی نے، تو پہلے والدہ کو پلاؤ، پھر اس کے بعد میں والد کو پلاؤ۔ تو یہ خدمت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کے درجے کو مقدم رکھا، اور اسی طریقے سے گھر کے باہر کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کے درجے کو مقدم رکھا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی سوچنی چاہیے، والدہ کا درجہ جو خدمت میں زیادہ رکھا ہے وہ اس کی زیادہ مشقتوں کی بنیاد پر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدہ کے ساتھ مل کر والد کے خلاف پلاننگ شروع کر دیں، جیسا کہ یہیں کے ایک ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں نے شکایت کی کہ میرے تمام بیٹے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر میرے خلاف ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ دوں میں گھر سے جا رہا ہوں تو میرا سامان میرے کہنے کے پہلے ہی باہر ملے گا گھر سے۔ اتنا زیادہ وہ مجھ سے اکتا گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو پردہ رکھنا ہے تو پردہ نہیں کرتی، میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے غیر محارم کے سامنے کھلے ہوئے بال لے کر نہیں نکلنا ہے تو میری بات نہیں مانتی۔ اپنے بیٹوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ تو ایسی اولاد کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگرچہ اولاد کو حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ والدہ کا جو ہے وہ درجہ خدمت کے اعتبار سے والد سے بڑھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہی والد
اس اولاد کے جو ہے جنت کا دروازہ بھی ہے، اور اس کی والدہ کا جو ہے وہ سب سے عظیم پلر بھی ہے دنیا میں۔ کیا حکم؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق عورت پر کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر اس کے شوہر کا ہے۔ یہاں پر والدین کا ذکر نہیں فرمایا، شوہر کا ہے۔ یا رسول اللہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا کہ اس کی ماں کا ہے۔ یہاں پر بیوی کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو انصاف دیکھیے، آپ بیلنس دیکھیے کہ کس طرح سے شریعت نے ہر ایک کے منہ کو بند کیا ہے اور اس معاملے کو بیلنس میں رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے اگر چلے گئے ہیں ان کے لیے خوب استغفار کی کثرت کی جائے، خوب استغفار کیا جائے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ والدین کے چلے جانے کے بعد، خاص طور سے والد کے چلے جانے کے بعد اولاد کی یہ ذمہ داری ہے، اور گویا کہ والد کا یہ حق ہے کہ ان کے ملنے جلنے والوں سے بھی اچھا سلوک رکھے۔ ہاں یہ میرے والد صاحب سے ملتے تھے اس لیے ان سے اچھی ملاقات رکھے، ان کی عزت کرے، احترام کرے، اور جس طرح تمہارے والد ان کو کبھی کبھی گھر پر بلاتے تھے تو تم بھی بلاؤ۔ تو یہ بھی گویا کہ اچھے بیٹے ہونے کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، جن کے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔